بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک سٹوری ہے لاہور کا علاقہ ہے شاد باغ، جہاں پہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ایک کالج جانے والی لڑکی جب کالج گئی اور کالج سے واپس نہ آئی، اس کے والد سمجھے کہ وہ کالج سے پیدل ہی گھر واپس آ گئی ہے، لیکن وہ تو دنیا سے ہی جا چکی تھی۔ یہ خبر اس کے گھر والوں کو نہیں تھی۔ اپنی بہن کے بارے میں بتاتے ہوئے اور تمام تر واقعہ کیسے ہوا اور کیسے اس کے دوست نے ہی اس کی بہن کو مار دیا اور کیوں مار دیا، اور کس بات کا اس کو دکھ ہے کہ ایک ایسا دوست اس کا دوست کبھی تھا ہی کیوں، وہ دوست جس نے اس کی پیاری بہن کو اس کے گھر والوں سے چھین لیا۔ یہ واقعہ تمام تر کیا ہے، یہ میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا واقعہ، بلکہ پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، جہاں پر کیونکہ ایک فرسٹریشن ہمارے نوجوانوں میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ خاص طور پہ یہ جو پیر عامل بابا جو ہیں، یہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، کیونکہ پیسے تو یہ بہت سارے لے لیتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ڈرا کر دھمکا کر اگلوں کو چپ کر لیں گے، لیکن کبھی کبھی بڑے خپتی جو ہیں ان کو لڑ جاتے ہیں اور ان سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو ہوا کیا، بیسیکلی یہ گجرانوالہ میں ایمن آباد کا علاقہ ہے، جہاں پر ایک نوجوان نے ایک عامل کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اب یہ اعجاز نامی نوجوان ہے اور یہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، یہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شادی نہیں ہو پا رہی تھی، تو اس نے عامل کو 25,000 روپے دیے۔ اس کو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ بابا جو بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی تو ہر بات پوری ہوتی ہے، جو عمل کرتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے، لیکن اسے کہیں سے مانگ تانگ کے جو کچھ کر آ کے 25,000 روپے اس عامل بابا کو دیے، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی جو اس کی شادی کہیں اور ہوگی۔ اس پر یہ نوجوان جو ہے یہ بڑا غصے میں آیا اور اس نے غصے میں آ کر اس عامل کو گولیاں ماری اور یہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ تو یہ جو عامل حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا خیال کریں، جب کسی کو اتنا لوٹیں گے کھسوٹیں گے، کسی بھی وقت ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو نوجوان ہے، کیونکہ یہاں پر جو واقعہ ہے اس میں بھی ایک نوجوان جو ہے اس نے اپنے غصے کی آگ کو اس طرح سے بجھایا، کس طرح سے ہوتے اپنی بھڑاس نکالی، اور ایک نوجوان بچی جو پڑھ رہی تھی، کالج میں تھی، اپنے ماں باپ کی جو ایک گھر کی روشنی تھی، بھائی کے دل کا سکون تھی، وہ لڑکی جو ہے اپنی زندگی سے گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص کی خواہشات نہیں پوری ہوئی۔ بیسیکلی اس لڑکے نے اس کو کیوں مارا؟ بہن جب کالج سے واپس آ رہی تھی اس وقت کیا ہوا، لوگوں نے جو ماجرا دیکھا کہ کس طرح سے اس نے اس لڑکے کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا، اور اس کے بعد جو ہے یہ لڑکی، اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی جو اس کے گھر آتی ہے۔ بدیہ اس بچی کا نام تھا، کالج جا رہی تھی، اور جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود انہوں نے کہا کہ واپسی پر بلال نامی لڑکا جو ہے اس سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ کچھ روز پہلے بھی بلال جو ہے مدیہ سے اظہار محبت کر چکا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مدیہ جو ہے وہ اس پہ رضامند نہیں تھی، ایون اس کے گھر والے اس پہ رضامند نہیں تھے، بلکہ اس کا بھائی جو کہ اس کا دوست تھا اس لڑکے کا، وہ اس بات پہ رضامند نہیں تھا۔ اب اسی کے بھائی کا انٹرویو جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اس نے کیا کہا وہ ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا کہ مدیہ اپنے کالج پڑھائی کرنے جاتی تھی اور رمضان کی وجہ سے اس کی ٹائمنگز جو ہیں وہ تبدیل ہوئی تھیں۔ صبح 10:30 بجے وہ جاتی تھی اور 2 بجے وہ واپس آتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈیوٹی پر ہوتا تھا، میرے والد ہی مدیہ کو چھوڑ کر آتے اور لینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ واقعے کے روز اس نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ 10 منٹ لیٹ ہو گئے۔ جب وہ کالج لینے کے لیے گئے تو مدیحہ وہاں نہیں تھی۔ انہیں لگا کہ شاید وہ پیدل گھر آ گئی ہوگی، اور مدیحہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ پیدل بھی گھر آ جایا کرتی تھی۔ پھر وہ گھر آئے لیکن مدیحہ گھر نہیں تھی۔ والد پھر واپس گئے تو پیچھے سے وہ کہتا ہے کہ میری ماما کو پولیس کا فون آیا کہ مدیحہ ناز آپ کی بیٹی ہے۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ کسی مرد سے بات کرا دیں۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کسی مرد سے بات کرا دیں۔ تو پھر اس کی والدہ نے ساتھ والی آنٹی سے بات کروائی، کیونکہ والدہ بتا چکی تھی کہ میں اس کی ماں ہوں، اور انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی دکھ اور تکلیف والی خبر جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کی والدہ کو دیں، کوئی قریبی جو وہاں پہ موجود ہو ان کو یہ خبر دے تاکہ وہ ان کو سنبھال سکے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ماڈل بازار کے سامنے بڑے پارک کے قریب آپ لوگ آ جائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تو پولیس والوں نے بتایا کہ مدیحہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اسے بلال نامی شخص نے گولیاں مار دی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے، اس سے پوچھا گیا کہ کیا بلال مدیحہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو اسے کہا کہ نہیں، بلال جو ہے وہ میرا دوست تھا۔ اب یہ بھائی بتا رہا ہے کہ بلال میرا دوست تھا، تقریباً 3 سال سے بلال بہت محنتی کاریگر تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے بھی کپڑے کا کام سکھایا، اور مجھ سے 4-5 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کو کپڑے کے کام میں مجھ سے زیادہ تجربہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بڑی بہن کی جب شادی ہوئی، اس سے پہلے میری اس سے دوستی ہو چکی تھی، اس نے مجھے کپڑے کا کام سکھایا، تمام چیزیں، اور اس کے بعد ہم بڑے کلوز ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری بڑی بہن کی شادی تھی تو میں نے بلال کو بھی اپنے گھر بلایا۔ اب بلال ڈانس وغیرہ بھی کر لیتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ شادی میں تم تھوڑا ڈانس بھی کر لینا، تھوڑی رونق لگ جائے گی۔
وہ کہتا ہے کہ ادھر اس کی نظر میری بہن پر پڑی. وہ جانتا تھا کہ مدیہ میری بہن ہے. پھر ایک روز اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارا نمبر اپنے بہنوئی کو دیا ہے, وہ تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بہنوئی کا کہتا ہے کہ مجھے فون آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی بہن کے لیے بلال کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں. اچھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی, آپ نے ہمیں عزت دی. ابھی بہنوئی کو اس نے بھیجا, ماں باپ کو نہیں بھیجا. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی, لیکن ہم نے مدیہ کا رشتہ کہیں اور کر دیا ہے. لیکن اصل میں مدیہ کا رشتہ کہیں نہیں ہوا تھا, لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بہن کا رشتہ اس لڑکے سے کرے. وہ بلال سے اس نے خود کہا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اچھا, وہ کہتا ہے کہ بلال جیسا بھی تھا دوست تھا, لیکن میں اسے اپنی رشتہ داری میں نہیں لانا چاہتا تھا. میری والدہ نے بھی انکار کر دیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اب سے 2 ماہ پہلے بلال نے میری بہن کا راستہ روکا تھا کالج سے واپسی پر. مدیہ نے بتایا تھا کہ اس نے میرا راستہ روکا ہے. وہ کہتی ہے کہ پہلے تو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ بھائی کا دوست ہے, اس لیے میں رک گئی. وہ کہتی ہے کہ اس نے میری بہن کو کہا کہ میں نے آپ کے گھر رشتہ بھیجا تھا, آپ کے گھر والوں نے انکار کر دیا, آپ خود اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ. ابھی اس کی بہن کو کہہ رہا ہے. تو وہ کہتی کہ بہن نے گھر آ کر سارا واقعہ ہمیں بتایا. اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں خود بلال کو سمجھاؤں یا نہ سمجھاؤں. اسی اثنا میں 1 ہفتہ گزر گیا, یہ میں سوچتا رہ گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جو کہ بلال کا بھی دوست تھا, اور اس کے ذریعے میں نے بلال سے رابطہ کیا, اور اس نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو, اپنے گھر والوں کو بھیجو, خود بات کرنا اچھی نہیں ہے, اور بہنوئی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو آ کے رشتہ مانگے, اور آئندہ سے اس کی بہن کا راستہ نہ روکنا. وہ کہتا ہے کہ میں نے خود بھی پھر اس سے بات کی کہ میری بہن کا آئندہ راستہ نہ روکنا, اپنی والدہ کو بھیجو, وہ گھر آ کر بات کریں. اچھا, اب وہ یہ کہتا ہے کہ بلال نے کہا کہ میری والدہ بڑی تلخ کلام ہے, تم میرے کزن سے بات کرو. وہ کہتا ہے کہ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اب اس کو کیا کہوں اور کیا نہ کہوں, لیکن میں نے اس کو پھر انکار کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میری بہن کالج سے واپسی پر نکلی تو بلال نے اسے ڈرایا دھمکایا, اسے ساتھ لے گیا. وہ کہتے ہیں کہ میری بہن بہت بہادر تھی, ضرور بلال اسے گن پوائنٹ پر لے گیا ہوگا. اب جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جو عینی شاہدین ہے انہوں نے بتایا کہ جب بلال نے اس لڑکی کا راستہ روکا تو دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی, جھگڑا ہوا. بلال نے کوئی بات کی تو اس کی بہن نے اس کو زوردار تھپڑ بھی دے مارا. پھر بلال نے اسے غصے میں آ کر سر پر گولی مار دی. یعنی کہ وہ گن ساتھ لے کر گیا تھا, شاید اس کو ڈرانے دھمکانے کا ارادہ رکھتا تھا یا اسے اغوا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا, لیکن جب تلخ کلامی ہوئی اور اس کے بعد اسے تھپڑ دے مارا تو شاید اس کی ایگو ہرٹ ہوئی, جو بھی ہوا, اور اس نے اسے گولی دے ماری. اس وقت اتفاقاً 2 پولیس والے بھی وہاں موقع پر موجود تھے جنہوں نے یہ سارا وقوع بھی دیکھا. اب وہ یہ کہتا ہے بھائی کہ 4 روز ہو گئے, بلکہ کافی دن گزر چکے ہیں, بلال جو اس کی گرفتاری نہیں ہوئی. لیکن میری بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے بلال سے دوستی کی, اور میں ساری زندگی اس بات پر پچھتاتا رہوں گا, اور سب کو یہی کہوں گا کہ کسی سے اس طرح کی دوستی نہ کرو, یا اپنے دوستوں کو اس طرح سے گھروں میں نہ لے کر آؤ کہ وہ آپ کے گھروں میں آپ کی بہنوں کے قریب آئیں, یا اس طرح کے فنکشنز میں. دیکھیے بہت سے پارٹیز اور فنکشنز ہوتے ہیں, ہر ایک گھر کا ایک اپنا ماحول و انداز ہوتا ہے, لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ دوست اس طرح سے, ہمارے ٹائم میں آپ کہہ لیجئے یا شاید ہماری فیملیز میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھائیوں کے دوست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی, مجھے یاد ہے کہ جب میں ہم لوگ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ٹین ایجرز تھے تو میرے بھائی کے جب بھی دوست آنے ہوتے تھے, جبکہ ہمارے گھر کا کوئی کنزرویٹو ماحول نہیں تھا, ہمارا بڑا ٹھیک ٹھاک ایک ماحول تھا, لیکن کبھی بھی بھائی کے اگر دوست آتے تھے تو یا تو وہ بھائی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اندر چلے جائیں یا کہیں آگے پیچھے ہوں تو پھر وہ اوپر کمرے میں جائیں اس کے, اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تھا تو وہ ان کو کہیں پیچھے سے لے آتے تھے, یعنی کہ کوئی ایک ہمارے 7 کوارٹر کو رستہ جاتا تھا اوپر, وہاں سے کمرے کی طرف جو بالکنی ہوتی تھی وہاں سے وہ آ جاتے تھے, یا کبھی بھی ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ بہنیں وہاں پہ موجود ہیں, میں موجود ہوں, تو وہ باہر ہی کھڑے رہتے تھے, کبھی بھی اندر نہیں آتے تھے, اور ایون مطلب یہ ہوتا تھا کہ سلام تک کرتے ہوئے گھبراتے تھے. میں ویسے ایک ماحول بتا رہی ہوں, تو تھوڑا ان چیزوں کا دھیان بھی رکھنا چاہیے. شادیوں میں کئی دفعہ ظاہر سی بات ہے, بہت سی شادیوں میں بہت سے لوگ بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں کا ایسا انجام بھی ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے. ماں باپ نے کتنی مشکل سے اور کتنے پیار محبت سے اس بیٹی کو پالا ہوگا, اس کی شادی کے خواب ہوں گے, ارمان ہوں گے, وہ کالج گئی لیکن کالج سے کبھی واپس نہیں آئی, اس ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی, اس بھائی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایک اپنی ذاتی خواہش جس کے لیے اس شخص نے ایک ناجائز طریقہ اختیار کیا, عامل بابا کے پاس گیا اور اس کے بعد اس کو ہی مار دیا, اور اس کے بعد یہ لڑکا جس کی جب خواہش پوری نہ ہوئی. اس قدر ہمارے نوجوانوں میں فرسٹریشن ہے کہ جب آپ کی خواہش نہیں پوری ہوتی تو آپ کس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں. اپنے آپ کو درست کیجئے, اپنے آپ کو دین کے قریب کیجئے, اور دوسروں کے چلے دین کے قریب اگر آپ نہیں بھی ہوتے ہیں وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, لیکن کم از کم جو بیسک رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو ایک دوسرے کا احساس کرنے کی جو بات کی جاتی ہے اس کا تو خیال کیجئے. کسی کی خواہش ہے کہ نہیں ہے اس کا بھی احترام کیجئے. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.